یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 تا 73 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ باغوں کا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، انہی میں وہ رہیں گے، اور ستھرے مکان رہنے کے لیے باغوں میں، اور اللہ کی رضامندی ان سب سے بڑی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے جہاد کیجیے اور منافقوں سے سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ پچھلی آیات میں منافقین اور مشرکین کا تذکرہ تھا، اور ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عذابات آنے ہیں آخرت میں، اس کا تذکرہ فرمایا گیا تھا۔ اور قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق جہاں مجرمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں مومنین اور مخلصین کا بھی ذکر فرما دیا جاتا ہے۔ تو پچھلی آیات میں منافق مرد اور منافق عورتوں کا تذکرہ تھا، ان آیات میں مومن مرد اور مومن عورتوں کا تذکرہ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو جسد واحد بنایا ہے، ایک جسم کی مانند ان کو بنا دیا ہے۔ آگے ان کی تعریف بیان کی گئی کہ ان کی خاصیت کیا ہے۔ پہلی بات یہ کی گئی کہ یہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں، اور دوسری بات برائی سے منع کرتے ہیں، تیسری بات نماز کو قائم کرتے ہیں، چوتھی بات زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پانچویں بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ خاص چیزوں کا ذکر فرما دیا، اور بقیہ دین پر عمل کرنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تعبیر فرما دیا۔ گویا پورے دین پر یہ عمل کرتے ہیں، اور دین کی بعض جو صورتیں ہیں، نماز، زکوٰۃ وغیرہ، ان کا تذکرہ فرما دیا۔ فرمایا یہ پورے کے پورے اطاعت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے،
اور اللہ نے ان لوگوں سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ انہیں جنت دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں رہنے کو ان کے لیے مکانات ہوں گے۔ اللہ انہیں اپنی رضامندی اور قرب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہوگی اور بہت بڑا انعام ہوگا۔ آگے یہ فرما دیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اہل ایمان کے لیے، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ اللہ رب العزت ان کے لیے بڑی کامیابی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو جائے گی، اور اللہ انہیں جن مقامات پر پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچا دے گا۔ تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 73 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا کہ آپ کفار کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ دین کے احکامات کے معاملے میں سختی برتیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اعتبار سے جہاد اور دین کے جو احکامات ہیں ان کے نافذ کرنے پر سختی برتنے کا حکم کفار کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اور ان کو اسلام کی تاکہ ان کو اسلام کی حقانیت جو ہے وہ سمجھنے کا موقع جو ہے وہ مل جائے، اور ان کے ساتھ آپ بات چیت بھی کیجیے۔ مخاطب کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ سختی بات چیت میں، قول میں نہیں کرنی ہے، دین کے معاملات میں ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی، لیکن قول میں سختی نہیں کرنی، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت کے خلاف ہے کہ وہ سخت کلامی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحم دل اور اعلیٰ اخلاق والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات بعید تھی کہ آپ جو ہے وہ اپنی بات کے اندر سختی لائیں یا اپنے کلام میں سختی اختیار فرمائیں۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہاں سختی کا معنی فرمایا گیا ہے، یہ احکامات شرعیہ کے لیے ہے کہ ان کے نفاذ میں کوئی نرمی اور رعایت نہ دی جائے۔ زبان اور کلام میں سختی اختیار کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری کوئی کنیز زنا کی مرتکب ہوتی ہے تو اس کی سزا حد شرعی ضرور دی جائے، لیکن زبانی ملامت اور طعن و تشنیع نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی اگر آپ سخت کلام ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کلامی نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم زبان والے، نرم کلام والے اور نرم دل والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں ثابت نہیں کہ کفار اور منافقین سے گفتگو میں اور خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت کلامی کی ہو یا سختی اختیار فرمائی ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو طعن و تشنیع کرنا اور دوسروں کو، مخالفین کو اپنے کلام کی سختی کے ساتھ اپنے زیر کرنا، زیر بار کرنا اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخالفین کے ساتھ نرم کلامی اور نرم گفتگو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ داعی دین کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے کلام کو نرم رکھے تاکہ اس کے اثرات جو ہے وہ دور تک پڑیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی خاصیت کیا ہے؟ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں، یعنی ایمان کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے، اور ان کو ایک جسد میں ایک جسم کی مانند انہیں قرار دے دیا گیا، تو یہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہوا۔ فرمایا ایمان اور عمل صالح کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے آپس کی دوستی اور آپس کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، چونکہ ایک دین، ایک شریعت، ایک ایمان پر ہوتے ہوئے جب کوئی انسان اس دین پر عمل کرتا ہے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ دل ایک دوسرے کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد اسی آیت سے مطابق ہے کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر نرمی اور شفقت جو ہے وہ پیدا کر دیں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے پابند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں قلبی
اور گہری دوستی پر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر آج ہمارے دلوں کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے دوستی اور محبت قلبی موجود نہیں تو ہمارے ایمان اور عمل صالح میں کوتاہی اور کمی ہے۔ اس کی طرف توجہ کی جائے گی، ایمان کو مضبوط کیا جائے گا، تو اہل ایمان کا اتحاد اور اتفاق اسی ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔